امریکی شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ آگ کہاں سے شروع ہوئی، اس پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا اور ایران کی جانب سے امریکہ کو کیا پیشکش کی گئی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لاس اینجلس سے کچھ فاصلے پر موجود وینچورا کاؤنٹی میں جھاڑیوں میں لگی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آگ سے چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ کا رقبہ جل گیا۔ 75 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جنہیں ہیلی کاپٹر کی مدد بھی حاصل ہے۔ کاؤنٹی حکام کے مطابق تیز ہوا کے باعث آگ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ وینچورا کاؤنٹی لاس اینجلس سے 109 کلومیٹر دور ہے۔ ادھر لاس اینجلس میں 7 جنوری کو بھڑکنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ 3 مقامات پر اب بھی شعلے بھڑک رہے ہیں اور 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ 12,000 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو گئیں۔ حکام نے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $275 ارب لگایا ہے۔ آگ کے باعث 1 لاکھ افراد گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ مزید 87,000 افراد کو انخلا کی وارننگ دی گئی ہے۔ آگ سے پیرس سے زیادہ رقبہ جل کر راکھ ہو چکا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے، جبکہ 30 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث خالی چھوڑے گئے گھروں میں لوٹ مار کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے باعث انتظامیہ کی جانب سے کی گئی کارروائیوں میں درجنوں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیلیسیرس میں صرف 13% اور ایچن میں صرف 27% آگ قابو میں آئی ہے۔ بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ہزاروں فائر فائٹرز، سینکڑوں فائر انجن، واٹر ٹینکرز اور 60 طیارے کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جیل کے قیدیوں سے بھی مدد حاصل کی گئی ہے، جو فائر فائٹرز کے ساتھ آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہالی ووڈ کی 95 سالہ اداکارہ ڈیلیز لاس اینجلس آتش زدگی شعلوں کی نظر ہو گئیں۔ 95 سالہ اداکارہ کی باقیات شمال مشرقی لاس اینجلس کے علاقے الٹارینا میں ان کے گھر سے برآمد ہوئی۔ لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے گلابی رنگ کا ایک کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم ہر تدبیر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آتش زدگی سے نقصانات پر انشورنس کمپنیوں کو $30 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک آگ لگنے کی کوئی حقیقی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن جنگل کی آگ پھیلنے سے چند روز قبل پیش گوئی کرنے والوں نے تیز ہوا کی وارننگ جاری کی تھی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لاس اینجلس کے جن علاقوں میں آگ لگی وہاں آسمانی بجلی گرنے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تاہم چند حالیہ میڈیا رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے کے بعد 30 منٹ بعد فائر فائٹرز کے ریڈیو پر کسی کا شور سنائی دیا کہ آگ کے شعلے ایک جانے پہچانے پہاڑ سے بلند ہو رہے ہیں، جس کے جواب میں ایک فائر فائٹر نے کہا کہ آگ وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں یہ نئے سال کے موقع پر لگی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے آرکائیو شدہ ریڈیو ٹرانسمیشنز، ویڈیوز، تصاویر اور سیٹلائٹ مناظر کے جائزے سے لاس اینجلس میں بھڑکنے والی آگ کی ممکنہ وجوہات پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی آگ وہیں سے پھیلی جہاں نیو ایئر کے موقع پر بھڑکی تھی۔ اور جسے فائر فائٹرز 4 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لاس اینجلس میں دیگر تحقیقات کے اداروں کا بھی یہی ماننا ہے۔ اس حوالے سے جب واشنگٹن پوسٹ نے لاس اینجلس کے رہائشوں سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کا نیو ایئر کے موقع پر لگنے والی آگ کے نسبت منگل کو لگنے والی آگ پر رد عمل سست تھا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے شعبہ میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر اور فائر سائنٹسٹ مائیکل گورنس نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ پہلے لگی آگ سے کوئی معمولی چنگاری دوبارہ بھڑک اٹھی ہو، جس کے باعث جنگل میں آگ پھیل گئی۔ وہیں سوشل میڈیا پر بھی مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ لاس اینجلس میں آگ کسی بڑی سازش کا نتیجہ ہے، تو کوئی اس آگ کے لگنے کی وجہ کسی پرندے کو قرار دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ لگانے کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ لگنے کی ٹھوس وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیڈرل بیورو آف الکوہل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز انکوائری کی قیادت کر رہی ہے۔ ATF کے عہدیدار جوز میڈینا کہتے ہیں کہ آگ لگنے کی وجوہات پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی جواب چاہتا ہے، کمیونٹی جواب کا حق رکھتی ہے۔ جوز میڈینا نے کہا کہ ATF مکمل تحقیقات کے بعد ہر سوال کا جواب دے گی۔
ATF مقامی لا انفورسمنٹ، فارسٹ سروس اور US اٹارنی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انکوائری کے عمل میں کم از کم 75 افراد حصہ لے رہے ہیں۔ آگ بھڑکنے کے 2 مقامات کی تلاش کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کام کر رہے ہیں۔ جوز میڈینا کے مطابق مقامی کمیونٹی اور ممکنہ گواہوں سے انٹرویوز کے لیے بھی ٹیم تعینات کی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ہمیں قدرت کی جانب سے رحم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائر فائٹر ہیں، پانی ہے، ہمیں بس وقت چاہیے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ آگ کب بجھے گی، اس حوالے سے فوری طور پر صرف مفروضے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کا انحصار دیگر کئی عوامل کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے یا نہ چلنے اور بارش کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ کیلیفورنیا میں بارش کا موسم عام طور پر دسمبر سے مارچ تک ہوتا ہے اور رواں سال لاس اینجلس میں اب تک صرف 0.01 انچ بارش ہوئی ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ایران نے امریکہ کو ممکنہ پیشکش کر دی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی ہلال احمر کے سربراہ پیر حسن کولون نے امریکی ریڈ کراس کے سربراہ کلف ہالٹ کو لکھے گئے خط میں امداد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اپنے وسیع تجربے کے باعث ایرانی ہلال احمر متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خصوصی ریپڈ ایکشن ٹیمیں اور ریسکیو سامان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ پیر حسین کولون نے کلف ہالٹ کو یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں ہے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر اور لاس اینجلس کے میئر کو ریپبلکن جماعت کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ریپبلکن رہنماؤں نے تنوع اور صاف توانائی کو فروغ دینے کی کوششوں کو مسئلے کی وجہ قرار دیا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کو تباہی کی وجہ کے طور پر بتاتا ہے۔ اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ وہ صورتحال کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں فائر فائٹرز متعدد مقامات پر لگنے والی خطرناک آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اسی دوران کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے میں آئی ہیں جس میں ہوائی جہاز لاس اینجلس آگ پر قابو پانے کے لیے نواحی علاقوں پر سرخ اور گلابی پاؤڈر برسا رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف مبذول کرنے والا یہ پاؤڈر اب لاس اینجلس کے متعدد علاقوں میں گھروں کے اندر، چھتوں اور گاڑیوں پر پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سرخ اور گلابی پاؤڈر آگ کی شدت کو کم کرنے یا اسے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں حکام کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس اور اس کے اطراف میں لگی آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے گلابی پاؤڈر کے ہزاروں گیلنز کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے استعمال ہونے والے اس پاؤڈر کا نام فورس چیک ہے، جو پیریمیٹر نامی کمپنی فروخت کرتی ہے۔ امریکہ میں آگ پر قابو پانے کے لیے اس پاؤڈر کا استعمال سن 1963 سے کیا جا رہا ہے اور کیلیفورنیا کا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ فائر پروٹیکشن بھی مدت سے اس پاؤڈر کا استعمال کر رہا ہے۔ 2022 میں شائع ہونے والی ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں آگ پر قابو پانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال اس پاؤڈر کا ہی کیا گیا۔ فورس چیک بنانے والی کمپنی پیریمیٹر نے حکام کو مشورہ دیا ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں فوراً علاقے سے اس پاؤڈر کو صاف کیا جائے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ پاؤڈر جتنا زیادہ خشک ہوگا اسے مکمل طور پر صاف کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ کمپنی کے مطابق گرم پانی اور ڈٹرجنٹ کی مدد سے اسے صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ پاؤڈر بڑے رقبے پر چھڑکا گیا ہے تو اسے صاف کرنے کے لیے بڑے پریشر واشرز کا استعمال کرنا پڑے گا۔ فورس چیک کیسے بنایا جاتا ہے یہ واضح نہیں، لیکن اسے بنانے والی کمپنی ماضی میں کہہ چکی ہے کہ اس کی تیاری میں 80% پانی، 14% نمک، رنگ اور کچھ کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک اس پاؤڈر کے شوخ رنگ کا تعلق ہے تو پیریمیٹر کا کہنا ہے کہ اس کو یہ رنگ پائلٹس اور فائر فائٹرز کو مدد دینے کے لیے دیا گیا۔ امریکہ کی فارسٹ سروس کے مطابق ایسا پاؤڈر آگ کو ملنے والی آکسیجن کو کم کرتا ہے اور اس سے آگ پھیلنے کی رفتار بھی کم ہوتی ہے۔ تاہم ماضی میں اس پاؤڈر کے استعمال پر تنازعات بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ 2022 میں امریکی فارسٹ سروس کے موجودہ اور سابق ملازمین پر مشتمل ادارے فارسٹ سروس امپلائیز فار انوائرمنٹل ایتھکس نے ایک مقدمے میں امریکی وفاقی ادارے پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے جنگلات پر اس کیمیکل کے چھڑکاؤ سے ملک میں صاف پانی کے لیے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس کیمیکل کے سبب مچھلیاں مر رہی ہیں اور یہ پاؤڈر آگ بجھانے کے لیے مؤثر نہیں ہے۔
اسی برس ایک ضلعی جج نے اس مقدمے میں اختیار کیے گئے موقف سے اتفاق کیا تھا، لیکن اپنے فیصلے میں انہوں نے فارسٹ سروس کو اجازت دی کہ وہ پاؤڈر کا استعمال کرتے رہیں، کیونکہ اس کی اجازت امریکی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے دے رکھی ہے۔ یہ کیس کیلیفورنیا کے علاقے پیراڈائز اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والی ان برادریوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا جن کی املاک 2018 میں لگنے والی آگ کے سبب تباہ ہو گئی تھیں۔ رواں برس امریکی فارسٹ سروس نے NPR کو بتایا تھا کہ وہ فورس چیک کے LC95 فارمولے کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اب آگ پر قابو پانے کے لیے MVPFX فارمولے کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جنگلی حیات کے لیے کم نقصان دہ ہے۔ فارسٹ سروس کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے ماحولیاتی حساس مقامات پر اس پاؤڈر کے چھڑکاؤ پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس پابندی کو صرف اس وقت نظر انداز کیا جا سکتا ہے جب کوئی انسانی زندگی یا عوام کی حفاظت خطرے میں ہو۔